اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبی وآلہ ابد الدہور وکرم۔ پچھلے سبق میں ہم نے قربانی کی اقسام پڑھی۔ آج ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں اور درمیان میں قربانی کی وجوب کی شرائط بھی بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ تطوع یعنی نفل ہے، ثواب ملے گا، اچھا عمل کیا، لیکن ایک چیز واجب ہی نہیں ہوئی تھی تو اس کی ادائیگی کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ مسافر پر جب واجب ہی نہیں تھی، اگر وہ کر بھی لے بتکلف تو بھی یہ نفل ہے، واجب کی ادائیگی نہیں کہلائے گی۔ اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہے۔ یعنی بعض لوگ جانور پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، سال سال ان کے پاس جانور رہتے ہیں، تو کسی نے جانور ویسے ہی پالنے کے لیے خرید تھا، اس کے پاس تھا، ایک دن اس کا ارادہ بن گیا چلو اس جانور کو کھلا پلا کے اتنا بڑا کیا ہے، اس بار اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، قربانی کریں گے اس کی، تو اب یہ صرف نفلی قربانی ہوگی، وجوب کی ادائیگی یا واجبی قربانی نہیں ہوگی۔ ثواب مل جائے گا، اچھی نیت اچھے عمل کا ثواب، لیکن یہ واجب کا حکم اس پر نہیں لگایا جائے گا۔ کیوں نہیں لگایا جائے گا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یعنی پہلے سے پاس بکری تھی، جیسے کہ میں نے کہا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا، اور گاؤں دیہات کے اندر تو ایک عام روٹین ہے، شاید ہر گھر کا یہ دستور ہے کہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ جانور ریوڑ ہوتے ہی ہیں، گھر کے استعمال ہی کے لیے، یعنی اس کا دودھ وغیرہ وہ پیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کوئی بکری کا یا بھینس کا، گائے کا، کسی بھی جانور کا XYZ، یہاں ذکر ایک جانور کا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب بکری کا مالک ہو تو یہ مسئلہ ہوگا، اور اگر کسی کے پاس بھینس ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں، ذکر خاص مراد عام، یعنی قربانی کے جانوروں میں سے ایک جانور کا ذکر کیا لیکن مراد سب ہے، سب پر وہی حکم رہے گا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس بکری ہے، بھینس ہے، کچھ بھی ہے، پہلے سے وہ اس کا مالک ہے اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، مالک پہلے سے تھا، بعد میں اس کا ارادہ ہوا کہ اب قربانی کریں گے، ایک صورت۔ دوسری، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عبادت ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، تو نیت فعل شراء سے متصل ہونی چاہیے، یعنی جس وقت آپ جانور خرید رہے ہیں، شراء مانے خریداری، اس وقت بھی آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اسے قربانی کی نیت سے خرید رہا ہوں۔ فقیر خریدے یا کوئی امیر خریدے، شراء کے وقت اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، تو پھر وہ قربانی کا جانور کہلائے گا اور اس کی قربانی واجبی قربانی کہلائے گی۔ پہلے خرید لیا یا پہلے سے مالک تھے، بعد میں نیت اور ارادہ بن گیا، اس کا اعتبار نہیں، کہ عمل میں اور نیت میں اقتران نہیں۔ عبادت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اور آپ کی نیت دونوں ملی ہوئی ہو۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کی جب تکبیر تحریمہ کہیں اس وقت آپ کی نیت ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ویسے ہی آپ نماز کی جیسی حیت پہ آپ کھڑے ہوئے اور اچانک آپ نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا، چلو یار نماز ایسی کھڑا ہوں نماز ہی پڑھ لوں، نہیں، نیت پہلے ہو پھر اللہ اکبر ہو، عمل کے آغاز سے ہی نیت مقترن ہو، ملی ہو، متصل ہو۔ یوں ہی روزے کا معاملہ ہوتا ہے، روزے کے مسائل میں، لیسن میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں کہ جس وقت روزے کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق طلوع فجر سے، اس وقت نیت ہونی چاہیے، یا تو رات سے نیت کر لے یا کم سے کم اس وقت نیت کر لے۔ اگر وقت گزرنے کے بعد نیت کی تو عبادت تو شروع ہو گئی۔ عبادت کیا ہے روزے میں؟ کھانا پینا چھوڑنا، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، اب وہ تو شروع ہو گئی، لیکن اس میں آپ کی نیت شامل نہیں تھی، اس لیے اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری بحثیں ہم نے وہاں پر کی ہیں، فرض روزے کا کیا حکم ہے، قضا روزے کا کیا حکم ہے، نیت کے کیا ڈفرینس ہے، وہ سب آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبادت کے اندر عمل عبادت اور نیت کا ملا ہونا، مقترن ہونا، یہ ضروری ہے۔ فقیر، جو پہلا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ فقیر نے نہ منت مانی تھی نہ ہی قربانی کی نیت سے جانور خریدا، ویسے ہی خرید لیا،
تو اب یہ تطوع نفلی قربانی ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ یوں ہی کسی بھی شخص کے پاس پہلے سے جانور تھا یا خریدنے گیا تو یوں ہی خرید کے لے آیا، قربانی کی نیت سے نہ خریدا، تو اس کا قربانی کرنا بھی یہ نفلی قربانی کہلائے گا، واجب قربانی نہیں ہوگا۔ تو ان دو مسئلوں کا، یعنی فقیر نے اگر منت نہ مانی اور قربانی کی نیت سے، یہ ایک مسئلہ، اور پھر مسئلہ نمبر 2 بکری کا مالک تھا یہاں سے لے کر، ان مسائل کا ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ عمل میں اور نیت میں اتصال نہیں ہے۔ اور مسافر پر قربانی واجب کیوں نہیں ہوتی، وہ ہم ابھی شرائط پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو اس کا فقہی ریزن سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ قربانی واجب ہونے کے شرائط ہیں۔ شرائط شرط کی جمع ہے، اور ہمارے ہاں قاعدہ ہے، بلکہ یہ یونیورسل قاعدہ ہے، ہمارے عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط آٹومیٹک فوت ہو جائے گا۔ جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، آدمی وضو یا غسل سے ہو اس کے بعد جا کے نماز ادا کرے، تو نماز مشروط ہے، اور طہارت وضو غسل جو بھی جس کی بھی ضرورت تھی وہ شرط ہے۔ اگر دوران نماز، آغاز نماز، دوران نماز یا آخر نماز، نماز کے کسی بھی جز میں اگر طہارت ختم ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، غسل فرض ہو گیا، جو بھی آپ صورت سمجھ لیں، تو نماز آٹومیٹک چلی گئی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط جائے گی مشروط آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ تو کسی بھی عمل کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں وہ اس عمل کی پریکٹس کے لیے ایلیجبلٹی ہوتی ہے، کہ اس کے بغیر آدمی اس عمل کی اہلیت نہیں رکھ سکتا، اس عمل کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو وہی بتا رہے ہیں قربانی کی اہلیت اور قربانی کی قابلیت کے لیے کیا ایلیجبلٹی ضروری ہے، کیا شرائط ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ جس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت کا اہل صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے غیر مسلم پر قربانی یا کوئی بھی عبادت واجب نہیں، اس پر اس وقت صرف کلمہ طیبہ کا اقرار اور تصدیق واجب ہے۔ دوسری شرط ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا، لہذا مسافر پر واجب نہیں، جو بحالت سفر ہے اس پر واجب نہیں، کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، اور مشقت کی وجہ سے ایک مسافر کو قربانی وغیرہ کی تحصیل میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کی آسانی کے لیے اس پر واجب قرار نہیں دی۔ اس سلسلے میں دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کا فرمان ہے کہ لیس علی المسافر جمعۃ ولا اضحیہ، ایک مرفوع حدیث ہے، لا جمعہ ولا تشریق ولا اضحیٰ ولا فطر الا فی مصر جامع، یعنی نماز عید الاضحیٰ ہو، فطر ہو، جمعہ ہو، تشریق ہو، یہ صرف ایک مقیم اور شہری ہی پر ضروری ہوگا، جو مسافر ہے یا شہر سے باہر ہے، 92 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس کی وجہ سے نماز قصر کی جاتی ہے، اتنے فاصلے پر ہے، تو اس پر یہ واجب نہیں، نماز عید، جمعہ وغیرہ، اور یوں ہی قربانی بھی اس پر واجب نہیں۔ تو جو شخص مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہوگی، مسافر پر واجب نہیں ہے، کرے گا تو نفلی قربانی ہوگی، جیسا کہ مسئلے کے آغاز ہی میں بتایا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ تطوع ہے۔ اور تیسری شرط ہے تونگری، یعنی مالک کی نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی جو صدقہ فطر کے وجوب کا نصاب ہے وہی قربانی کے وجوب کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے جو شرائط ہیں یا اس کے لیے جو مالداری ضروری ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اب میں پھر وہی آپ سے عرض کروں گا کہ اس کی تفصیلات آپ صدقہ فطر سے سن سکتے ہوں گے، جو ہم نے وہاں لیکچرز بیان کی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو جن لیکچرز کے میں حوالے دے رہا ہوں ان کے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں فراہم کر دیے جائیں۔ باقی میں یہاں یاد دہانے کے لیے اور مسئلے کی تفہیم کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا جو نصاب بیان کیا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت جس کی ملکیت میں ہو، یہ تو وہی ہے، سیم ہے، یہی زکوٰۃ کا ہے، یہی صدقہ فطر کا ہے، اور یہی قربانی کا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر مالی نامی ہونا اور جو مالک نصاب ہے اس کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ شرط ہے، صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے۔ اور اس لیے قربانی میں بھی، کیونکہ قربانی کا معاملہ صدقہ فطر کی طرح ہے، اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہوگی مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مال کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا ہونا تجارت کے ذریعے، یہ سب چیزیں شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں یہ سب چیزیں شرط ہیں۔ تو مزید تفصیلات آپ وہیں جا کر
سماعت فرمائیں، یہاں اتنا کافی ہوگا کہ تونگری یعنی مال کی نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی، کیونکہ اس کے لیے کچھ زائد شرائط ہیں۔ مال جو ملکیت میں ہے وہ نامی ہو حقیقتاً یا حکماً، یہ سب ہم نے وہاں بیان کیا زکوٰۃ کے چیپٹرز میں، اور جو مال کی نصاب ہے وہ عاقل ہو بالغ ہو۔ تو قربانی میں یہ سب چیزیں ضروری نہیں، بس مسلمان ہو، مال کی نصاب ہو اور مقیم ہو۔ اور مزید ایک آگے اور شرط آ رہی ہے کہ حریت یعنی آزاد ہونا، یہ بھی شرط ہے، یعنی غلام چاہے وہ مکاتب ہو معزون ہو، کوئی بھی کسی سے بھی طرح کا غلام ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے شاید ان کے لیے غلام کا معاملہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو۔ ہمارے عرف میں جو غلام کہے جاتے ہیں یہاں وہ مراد نہیں، بلکہ شریعت کی نگاہ میں جو غلام ہیں یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو زکوٰۃ ہی کا چیپٹر سننا پڑے گا۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ یہ صرف 4 شرطیں ہیں کسی پر قربانی واجب ہونے کے لیے، مسلمان ہو، مقیم ہو، مال کی نصاب ہو، آزاد ہو۔ لہذا جو اس کے اپوزٹ ہیں یعنی کافر، مسافر، فقیر اور غلام، ان پر واجب نہیں۔ یوں ہی مرد و عورت، اس میں بھی کوئی فرق نہیں، مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورتوں پر بھی واجب ہوگی جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ بھی شرط نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں صاحب بار شریعت، مرد ہونا اس کے لیے یعنی قربانی کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہوگی یا عورتوں پر بھی واجب ہوئی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے قربانی کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر اگر ہو تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ تو ایک مختلف بھی مسئلہ ہے ہمارے ائمہ کے درمیان۔ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ ظاہر الروایہ اصل میں جو امام محمد سے امام اعظم کے حوالے سے روایات منقول ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو مشہور ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو غیر مشہور ہیں۔ تو جو مشہور ہیں وہ ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، اور جو مشہور نہیں ہیں وہ غیر ظاہر الروایہ یا نادر الروایہ کہلاتی ہیں۔ تھوڑی آسانی کے لیے میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ ایک استاد کی کلاس میں بہت سارے شاگرد ہیں، استاد نے پڑھاتا ہے سکھاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے لیسنز لیکچرز کو طلبہ نوٹ کرتے ہیں۔ استاد کی کچھ باتیں، کچھ سکھائی ہوئی علم کی باتیں وہ ہیں کہ جو تمام طلبہ میں معروف ہیں، مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، سب کا اتفاق ہے ہاں استاد صاحب نے ایسا پڑھایا تھا۔ اور کچھ باتیں وہ ہو سکتی ہیں کہ جو ایک آدھ جانتا ہو، 2-3 جانتے ہوں، سب نہ جانتے ہوں، اور جب سب نہیں جانیں گے تو پھر آپس میں ان کا اختلاف بھی ہوگا، یعنی ایک کہے گا تم نے کب سنی، میں بھی تھا، مجھے تو یاد معلوم نہیں، مجھے تو یاد نہیں، اس طرح کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ امام اعظم کے سب شاگرد ہیں، امام محمد، امام ابی یوسف اور حسن بن زیاد اور بہت سارے، تو وہ باتیں امام اعظم کی، وہ مسائل، وہ مرویات کے جو تمام طلبہ میں معروف ہیں، مشہور ہیں، متفق ہیں، وہ کہلاتی ہیں ظاہر الروایہ، اور جو معروف نہیں ہیں وہ کہلاتی ہیں غیر ظاہر الروایہ یا نادر الروایہ، نادر و نایاب سے بنا ہے۔ اصول یہ ہے فتوے کا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ظاہر الروایہ پر فتویٰ دیا جائے اور اسی کو معمول بھی بنایا جائے، البتہ حالات کی تقاضے، عرف، عادت اور دیگر کوئی عارضہ کہ جس کی بنیاد پر کسی فرد کے لیے یا کسی قوم کے لیے یا کسی علاقے والوں کے لیے نادر الروایہ پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یعنی ایک یہ مجبوری کی صورت ہے۔ باقی اصل یہ ہے کہ ظاہر الروایہ کو پریورٹی دی جائے، اس پر فتویٰ دیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس مسئلے میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے قربانی، نہ ہی اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی ظاہر الروایہ ہی پر فتویٰ ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ یہاں اہل مکہ، اہل مدینہ یا
پاکستان ہندوستان کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے یعنی جو حکم کا مدار جس علت ریزن کے ارد گرد گھوم رہا ہے وہ ہے سفر۔ جو شخص سفر میں ہے، مسافر ہے، یعنی اپنے گھر اور شہر یعنی اپنے مسکن اصلی سے 92.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جہاں ہے وہاں بھی صرف 15 دن سے کم اسٹے کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ مسافر ہے، شرعاً نمازوں میں قصر کرے گا، اس پر روزے فرض نہیں ہوں گے۔ تو جو ایسا شخص ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ اہل مکہ چونکہ مکہ ہی میں رہتے ہیں، وہ حج کریں یا نہ کریں ان پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ وہ سفر میں نہیں ہے نا، مکہ میں رہتے ہیں، مکہ ہی میں مسجد الحرام ہے، وہیں کعبۃ اللہ ہے، وہیں حج ہوگا، سارے مناسک حج وہیں ادا ہوں گے، تو وہ حج کریں نہ کریں ان پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں اور آزاد ہیں۔ البتہ جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جو مسافر ہوتے ہیں، حج کے لیے جانے والے زائرین جو مسافر ہوتے ہیں، اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر وہاں آتے ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ بحالت سفر ہیں۔ اور جو زائرین وہیں مکہ سے آتے ہیں، وہیں کے رہنے والے ہیں، حج بھلے وہ سال کر رہے ہیں یا ہر سال کرتے ہیں، قربانی ان پر واجب رہے گی، کیونکہ وہ بحالت سفر نہیں ہے، وہ مقیم ہے۔ اگلا مسئلہ ہے شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو شرائط ہم نے آپ کو ابھی سنائے، عرض کیے، اسلام، اقامت، تونگری، حریت، تو یہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کا وقت ہے نا، تو ان شرائط کا ان سارے وقتوں میں شروع سے آخر تک پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان اوقات کے کسی بھی حصے میں جز میں اگر یہ شرائط پائی گئیں، یعنی 10 ذی الحجہ نہیں 11 ذی الحجہ کی شام کو اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا اور وہ مالک نصاب ہے اور مقیم ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یوں ہی 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے کوئی غلام آزاد ہو گیا، کوئی فقیر غنی شرعی ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ پورے 36 گھنٹے شرائط کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ان 36 میں سے کوئی آدھا گھنٹہ بھی شرائط ممکن ہو گئیں تو قربانی واجب ہو گئی۔ وہی بتا رہے ہیں شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا قربانی کی وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت دوران وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ امید کرتا ہوں مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ اور قربانی کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ اس مسئلے میں انہوں نے قربانی کے وجوب کا سبب بتا دیا کہ وہ کیا ہے، وہ وقت ہے، یعنی 10 سے لے کر 12 یہ جو وقت ہے 36 گھنٹے یہ، اور شرائط پیچھے بتائے، مزید یہ کہ رکن بتا دیا، رکن ہے ذبح کرنا، مخصوص جانوروں کو بنیت قربانی ذبح کرنا، اور ایک اضافی مسئلہ بتا دیا کہ مرغ مرغی ایسے قربانی کرنا ہے ناجائز ہے، اگرچہ یہ حلال جانور ہے، لیکن جیسا کہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کچھ عبادتیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے مطلق ہیں اور کچھ مقید ہیں، تو جو مطلق ہیں وہ اپنے اطلاق پر رہیں گی، اسے کوئی بھی مقید نہیں کر سکتا، اور جو مقید ہیں اسے کوئی مطلق نہیں بنا سکتا۔ یہاں اللہ کے رسول نے قائد رکھی ہے کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، بعض وہ حلال جانور کی جن کو یہ شرف ملا وہ 3 ہیں، اونٹ، بکرا، گائے اور ان کے ماتحت آنے والی انواع، صرف انہی قربانی ہو سکتی ہے، دیگر کی قربانی خدا اس کے رسول پر اپنا حکم مسلط کرنے کے مرادف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ اگلا مسئلہ ہے جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، 200 درہم یہ 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے چاندی کا،
20 دینار کا مالک ہو، یہ کسی زمانے میں سونے کا نصاب تھا، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے۔ حاجت یعنی ضرورت، گھر کے کپڑے، سواریاں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں پھر عرض کروں گا کہ بہت سی وہ باتیں جن کا ہم بیان تفصیلی طور پر کر چکے ہیں، ان سب کے لیے آپ کو زکوٰۃ کے لیسنس کی طرف مراجعت کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے وہاں پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، حاجت اصلیہ، وہاں باقاعدہ بحر شریعت کے مسائل ہیں اور اس کو سمجھایا ہے، تو وہاں سمجھیں گے سنیں گے تو زیادہ واضح ہوگا۔ اگر وہ ابحاث میں یہاں شروع کر دوں تو نفس مسئلہ اور جس مضمون کے حوالے سے ہم چل رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ میں صرف یہاں مسئلے پر کانسنٹریٹ کرتا ہوں، وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شخص مالک نصاب ہے، یعنی 200 درہم جسے چاندی کا نصاب ہے، یا 20 دینار کا مالک ہو جو سونے کا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہو، تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، سواری کا جانور، خادم، پہننے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں۔ اگر حاجت کا سامان آدمی کے پاس کروڑوں روپے کا ہو، ایک فرضی صورت بنا رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کسی کے پاس حاجت کا سامان کروڑوں روپے کا ہے تو وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یعنی کسی کے پاس پہننے کے کپڑے یا سواری 1 کروڑ روپے کی ہے، فرض کر لیں، تو مالیت تو اس کی بہت ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ، قربانی یا صدقہ فطر یا جو بھی عبادات مالیہ ہیں وہ واجب ہوں گی؟ کیونکہ عبادت مالیہ کی وجود کے لیے مال کی نصاب ہونا ضروری ہے۔ ظاہر مال سے کی جانے والی بات ہے تو کم سے کم اتنا مال تو ہو کہ جس سے عبادت ہو سکے۔ تو اگر حاجت اصلیہ میں شامل ہے تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، بندوں کی آسانی کے لیے اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ تو اگر کسی کے پاس حاجت کی، ضرورت کی چیزیں کروڑوں کی ہی کیوں نہ ہوں، اس پر عبادات مالیہ واجب نہیں ہوں گی۔ ہاں، حاجت سے ہٹ کر کوئی چیز، کوئی ایک چیز بھی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب یا اس کی قیمت اور مالیت تک پہنچتی ہے، آج کے دور میں 50-52 ہزار یا 46 ہزار جو بھی بنتا ہے، اس پر پھر عبادات مالیہ واجب ہوں گی دیگر شرائط کی موجودگی میں۔ اگلا مسئلہ ہے، اس شخص پر دین ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب نہیں باقی رہتا۔ دین مانے قرض، جن اموال کا وہ مالک ہے، اگر قرض نکالا جائے کہ اگر یہ قرضوں کی ادائیگی کرے گا تو پھر اس کے پاس کتنا بچے گا، قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس جو بھی مال بچتا ہے اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب، مالک نصاب نہیں رہتا، تو اب قربانی واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہی بتا رہے ہیں اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا، ملے گا، تو بھی قربانی واجب نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ ملکیت تو ہے، دسترس نہیں ہے، مکمل اونرشپ حاصل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں وہاں پر ہم نے بیان کی ہیں تفصیل سے زکوٰۃ کے باب میں، لہٰذا وہیں جا کر اسے دوبارہ سے جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں وہ سنیں، سیکھیں، اور جو پہلے سن چکے ہیں تو وہ دوبارہ ریوائز کر لیں۔ آج کا سبق یہیں تک۔